فریال مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ جی رہی اب ہے. اوکے بس کسی کو بھی شاید نہیں آ رہی تھی. ہاں جی بالکل، کیونکہ میں نے میوٹ کیا ہوا تھا، میں نے ان میوٹ نہیں کیا. میں دعا پڑھ کے شروع بھی کر لیا، میں دوبارہ سے کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. اوکے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ریویو کر لیتے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے نیگیشن کا جو کیا تھا کہ جملہ فعلیہ میں. ابھی جملہ اسمیہ اس دفعہ کریں گے. آج جملہ فعلیہ کو کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بھی کچھ چیزیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی آپ کو کامن لگیں گی، کچھ اس میں اپنی اپنی ڈفرینٹ ہے سب کی. اب جملہ فعلیہ میں ظاہر بات ہمیں پتہ ہے ماضی ہے، مضارع ہے، مضارع میں پھر پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے. تو ان تینوں کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر ماضی میں نیگیشن کرنی ہے، اگر ماضی والا آپ کے پاس اپنے میننگ دینا ہے ماضی کا، تو ایک طریقہ تو ہے کہ لم اور پھر مضارع. لم اور مضارع کی ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ پاسٹ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو لم از ون آف دا ورڈز جو لائٹسٹ، جو خفیف، جو لائٹسٹ حروف ہیں جو صرف اور صرف مضارع میں ہیں، ماضی میں نہیں ہیں. لم کے ساتھ مضارع جب آتا ہے ایک تو یہ لائٹسٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا میننگ جب ٹرانسلیشن آپ کرتے ہیں تو وہ پاسٹ میں آتی ہے. پھر ایک اور طریقہ نگیٹ کرنے کا ما ہے، ما کے ساتھ مطلب ماضی کے ساتھ ما لگانا. ٹھیک ہے، لم جو ہے وہ صرف مضارع کے ساتھ آتا ہے لیکن میننگ ماضی میں آتا ہے. اور جو ما ہے اس کو کیا انہوں نے نام دیا تھا؟ ما نافیہ. نافیہ نفی کرنا، اردو میں بھی ورڈ ہے ما نافیہ. یہ گرامیٹیکلی ماضی کے فعل کو مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا ما کے آنے سے. ٹھیک ہے، اس میں جو کیا کہتے ہیں ماں جو ہے بیسیکلی قرآن میں جب ہمیں لکھا ہوا نظر آئے گا، یوزلی ماں کے بہت سارے رولز ہیں، لیکن اگر ماں پلس ماضی اگر آ رہا ہے اور مطلب نہیں کہ اس میں زمرے میں، تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریفیوٹیشن کا مطلب یہ کہ کوئی آپ کو اس کے اپوزنگ چیز کہہ رہا ہے اور اس کو چپ کرانے کو، اس کو آپ کو بتانے کو، آپ جب کہتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں سمپل بات کروں کہ نہیں یہاں ابھی سردی نہیں ہے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بہت سردی میں کہوں نہیں یہاں پر ابھی سردی نہیں ہے، تو دس از ریفیوٹیشن. تو ماں جو ہے اس فارم میں اس سینیریو میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے. ٹھیک، پھر یہ ہم نے ایگزامپل دیکھ لیا، لم یکم من الساجدین، he was not among those who prostrated. اور پھر یہ ما کانا من المشرکین، اب یہ ایمفیسس دینے کے لیے نو، he was not among those who committed shirk، یعنی وہ نہیں تھا مشرکین میں سے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ مشرکین میں سے ہیں. تو بیسیکلی یہ ڈفرنس ہے دونوں کا. ماں کو ماں نافیہ کہتے ہیں، اور لم جو ہے وہ لائٹسٹ حرف ہے جو مضارع کے ساتھ آتا ہے. اب اگر میں نے پریزنٹ میں نگیٹ کرنا ہے کچھ، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ سمپل، مضارع کے ساتھ لا آ گیا، مضارع کے ساتھ ما آ گیا. ٹھیک ہے، لا جب آتا ہے اگین the la that is used to negate the mudari is called la نافیہ. جس طرح یہ ما نافیہ تھا اوپر، یہ لا نافیہ ہے. اور جس طرح ما، یہ بیسیکلی ما اور پلس مادی جو ہے، اس سے مادی کے فعل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح یہاں پر جو لا ہے، لا کا مضارع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب اس کی گرامیٹیکلی there is no change. ٹھیک ہے، اور ابھی آگے ایک اور لا نہیں آئے گا، وہ ہم نے بھی بعد میں مطلب اس کو کرتے ہیں. اینی ویز لا پلس مضارع جو ہے یہ بھی نہیں کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر ما جو ہے بیسیکلی، اب یہ ما پلس مضارع کیا ہے؟ اگین جو ہم نے اوپر بھی دیکھ لیا کہ ما جب آ رہا ہے تو یہ ریفیوٹیشن کے لیے، مطلب یہ اٹس اے بٹ اسٹرانگر، یہ اسٹرانگر نیگیشن ہے. اور یہ اس طرح کی نیگیشن ہے کہ کوئی اس کی اپوزنگ بات کہہ رہا ہے اور اس کو ہم ریفیوٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ما یوز ہوتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو فیوچر میں نیگیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی لن یوز ہوتا ہے. جب اگر کسی مضارع کے ساتھ لن آیا ہوا ہے تو دیٹ مینس کہ ٹرانسلیشن میں فیوچر ہے. جس طرح یہاں تھا لن نصبر علی طعام واحد، وی ول ناٹ، یہ ول ناٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. وی ول ناٹ انڈیور ون ٹائپ آف فوڈ. ٹھیک، سو
Note that lamma is also used for negation. It is not associated with a particular tense and translates as not yet. It occurs with the mudare and makes it majzoom. Again, lamma, lam bi और lamma bi ये lightest huruf हैं. ये हमारे जो fail को majzoom करते हैं, meaning lightest कर देते हैं. That's all you need to remember. Translation के point of view से जो lamma अगर आ गया तो उसका मतलब ये कि अभी नहीं हुआ ऐसा, यानी अभी हो जाएगा लेकिन अभी नहीं हुआ. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज पूछिए, फिर हम आगे चलेंगे. नहीं तो मुझे इसमें ये पूछना था कि जो हम लम्मा का जो हमने एग्जाम्पल की थी, इसमें मदारे को लाइटेस्ट होना चाहिए. जी जी. और यहाँ पर जो आप देखिए कंफ्यूज ना होना, यदखुली जो आपने जरा, दिस इज ओनली फॉर तजवीद पर्पसेस, ये फ्लो के लिए. ये अगर यहाँ से कनेक्ट ना होना होता इसने ईमान से तो ये यदखुल होता. जी जी जी. इसी तरह जो हमने प्रेजेंट का पढ़ा है, ला प्लस मदारे और मा प्लस मदारे, तो इसमें भी ग्रामेटिकली कोई फर्क नहीं आएगा मदारे पे. जी, जो ला है, ला का कोई फर्क नहीं आता, और माँ भी सिर्फ इसलिए होता है कि जी बेसिकली ये एम्फेसिस देने के लिए. जी. और ये हमने जो देख लिए थे कि जो ड्रिल हमने की थी इसमें नेगेट द फॉलोइंग. अब नेगेशन जो है वो आपको बेसिकली देख के करनी है कि ला के साथ करनी है तो फिर क्या होगा, माँ के साथ करनी है तो फिर क्या होगा. बेसिकली दिस इज समथिंग जो अब यहाँ पर लन अगर हमने लगाते तो लन के बाद इसको लाइट करना जरूरी है. ठीक है, इसको लाइट करते इसलिए यहाँ पर युमिनूना नहीं था, युमिनू हो गया था. बाकी मादी पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन सिर्फ मुदारे में फर्क पड़ा था हमारा. अच्छा जी, जुमला इस्मिया, ये अभी ऊपर जो हम कर रहे थे जुमला फेलिया, क्योंकि नस्बिरा अगर लिखा हुआ है या युमिनूना लिखा हुआ है, दिस इज अ होल कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है ना, आपको पता है कि हर फेल जो है वो एक कंप्लीट जुमला फेलिया है. ऑल्दो हम क्या कहते हैं, लंबे चौड़े बड़े जुमला फेलिया भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक फेल भी लिखा हुआ है, दरावा लिखा हुआ है, समिया लिखा हुआ है, फतहा लिखा हुआ है, ये कंप्लीट सेंटेंस है. क्योंकि फेल के अंदर, अरबिक में फेल के अंदर उसका करने वाला छुपा हुआ होता है, और हमको फेल और फाइल ही चाहिए सिर्फ एक जुमले के लिए. सो इसलिए हमारा कंप्लीट जुमला. अब हम जुमला इस्मिया के वो कौन से 3 पार्ट्स है, कौन मुझे बताएगा क्विकली. खैर सामने भी लिखा हुआ है आपके, बताइए कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं मेन. जुमला इस्मिया में वो होगा करने वाला, मतलब नाम ही नहीं जहन में इस वक्त आ रहे. नसब जर वो जो होते थे रफा, तो रफा क्या रफा है, रफा क्या है? वो इस्म जो मतलब जो मेन टॉपिक जो कर रहा है काम. नहीं, ये तो आप एक्शन का बताने लगे ना. जुमला इस्मिया का मतलब ये है कि वो इस्म से शुरू होगा. सो वो उस इस्म को कहते क्या है? मुब्तदा. मुब्तदा. मुब्तदा, खबर. हाँ, मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक बिल. ठीक है, हाँ, गुड. तो मुब्तदा बेसिकली क्या है, जिससे जुमला शुरू हो. जुमला शुरू होने के लिए कोई भी इस्म का होना जरूरी है, जब वो जुमला इस्मिया कहलाएगा. इट कैन बी इन्ना या अन्ना और उसका इस्म, ये भी हो सकता है. इट कैन बी एनी फ्रेगमेंट जो इस्म वाले हैं वो भी हो सकते हैं, बट शुरू इस्म से होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया है, और वो हमारा मुब्तदा कहलाता है. मुब्तदा का मरफू होना जरूरी है. ठीक है, खबर जो है वो मंसूब, खबर भी मरफू होती है, बट ये अब सिचुएशन हम देखेंगे कि खबर को मंसूब क्यों करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब निगेशन हम पढ़ रहे हैं जुमला इस्मिया में. 2 वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं निगेट करने के लिए जुमला इस्मिया को. एक तो माँ है, माँ हमने जुमला फेलिया में भी देख लिया कि मुदारे में भी आता है, मादी में भी आ सकता है, माँ है. और एक है लैसा, ये भी आप बहुत कुरान में देखेंगे लिखा हुआ लैसा. ये 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं जुमला इस्मिया को निगेट करने के लिए, यानी नेगेटिव जुमला बनाने के लिए. अब उसको क्या तरीका है उनका वो देख लेते हैं. दिस इज वेरी सिंपल, देखने में आपको लगेगा लेकिन इट्स वेरी सिंपल. माँ, अच्छा जैसे कि कोई जुमला है हमारे पास, इट्स अ जुमला इस्मिया, वो है हमारे पास.
تو ما اس سے پہلے ہم لگا دیں گے, اس کی بگننگ سے پہلے, یعنی مبتدا سے پہلے ہم ما لکھ دیں گے. مبتدا پہ بھی کوئی چینج نہیں آیا, خبر جو ہے وہ منصوب ہو گئی. ما آئی تو مبتدا کو کچھ یہ چینج نہیں کرتی, لیکن خبر کو منصوب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بس دماغ میں ہم نے رکھنی ہے. ما جب آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ خبر پہ. سو خبر اوریجنلی از سپوز ٹو بی مرفوع, مگر بیکاز ما ہے اس لیے یہ خبر منصوب ہو گئی. اچھا, ایک اور سچویشن ہے, ما پلس مبتدا جو کہ مرفوع رہے گا, ما کا کوئی اثر نہیں ہوتا مبتدا پہ, اور پھر انسٹیڈ آف دس خبر جو کہ منصوب تھی, آپ کے پاس آ گیا با ود اے مجرور اسم. ہمیں پتہ ہے کہ با از اے حرف آف جر. ٹھیک, تو یہ دو سچویشنز ہیں, ما کے ساتھ منصوب خبر, یا ما کے ساتھ مجرور خبر, وائی مجرور بیکاز there was a با there. ہمیں پتہ ہے کہ یہ با حرف جر ہے. اس سچویشن میں کہ جب ما آیا ہوا ہے جملے میں, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر کے ساتھ با آیا ہوا ہے, مجرور خبر ہے, تو اس وقت اس با کا ایک نام ہے. اس وقت اس با کو با زائدہ کہتے ہیں. زائدہ مینس ایکسٹرا. با زائدہ میننگ کہ اس با کی موجودگی سے آپ کہہ لو کہ گرامیٹیکلی کوئی چینج نہیں آتا. یہ با جو موجود ہے اس لیے کہ یہ ایمفیسس دیتا ہے. میننگ میں کوئی اس طرح فرق نہیں, مطلب میننگ میں تھوڑا ایڈیشن ہوتی ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ ہیو اے گرامیٹیکل آپ کہہ لو کہ کوئی ایفیکٹ اس طرح. سو دو سچویشنز ہیں ما کے ساتھ, دو سچویشنز ہیں لیسا کے ساتھ, ایگزیکٹلی سیم سچویشنز ہیں. ایک بات پوچھنی جی جی بیچ میں ایک بات پوچھنی تھی, جب یہ ہوتی ہے تو یہ متعلق بالخبر نہیں کہلاتی مجرور جب ہو ایگزیکٹلی, وہی جائے؟ میں ابھی آگے آپ کو وہ بھی کلیئر کرنے لگی تھی کہ جب یہ سچویشن یہ ہوگی کہ ما آیا ہوا ہے اور پھر با آ گیا, اس وقت اس کو ہم متعلق بالخبر نہیں کہیں گے, یہ خبر ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے, یہ اسٹل خبر ہے. وائی, اگر تو یہاں کوئی ما نہ ہوتا اور ہم یہ سچویشن صرف دیکھتے, تب تو پھر ہم اس کو کہتے کہ یہ جو ہے نا متعلق بالخبر ہے. لیکن وی نو دیر از اے ما ان دا بگننگ, تو دیٹ مینس اب یہ با زائدہ ہے, یہ رول پلے کر رہا ہے, دیٹس وائی خبر مجرور ہوئی ہے, تو یہ خبر ہے, اٹس ناٹ متعلق بالخبر. ٹھیک ہے, جی جی جی. اب یہی سچویشن لیسا کے ساتھ ہے. لیسا میں تھوڑا سا ڈفرنس آئے گا, وہ ہم اب آگے دیکھیں گے, لیکن ابھی آپ کو صرف پہچاننے میں, اب دیکھو لیسا یہ بھی مبتدا سے پہلے آئے گا, مبتدا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, خبر کو یہ بھی منسوب کر دیتا ہے. وہ خبر جو مرفوع ہونی چاہیے, لیکن بیکاز لیسا آ گیا خبر ہماری منسوب ہو جائے گی. لیسا آ گیا, مبتدا پہ کوئی اثر نہیں, اگین با زائدہ آ گیا تو خبر ہماری مجرور ہو جائے گی, بٹ سٹل خبر کہلائے گی. ٹھیک ہے, سو چار سچویشنز ہو سکتی ہیں جملہ اسمیہ کو نگیٹ کرنے کے لیے. ما پلس مبتدا پلس منصوب خبر, ما پلس مبتدا پلس با زائدہ اور پھر مجرور خبر. دین لیسا پلس مبتدا پلس منصوب خبر, اور لیسا پلس مبتدا ود با زائدہ اور خبر از مجرور. یہ چار طریقے ہیں جملہ اسمیہ میں نگیٹ کرنے کے. اب ہم نے خیر پہلے ان کی ایگزامپل دیکھے, پھر لیسا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. Notice that they both come before the مبتدا and do not change its status. مبتدا کو کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا ما یا لیسا کا مبتدا پہ کوئی اثر نہیں ہے, مبتدا کا پھر بھی مرفوع ہونا ضروری ہے. اچھا, اب خبر کو جو میں اوپر آپ کو بتا چکی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں خبر کے ساتھ. کیا ہوتی ہیں؟ اٹ کین بی میڈ منصوب, جو پہلا سچویشن تھی یہاں منصوب ہو گئی, یا پھر با زائدہ کی وجہ سے یہ مجرور ہو جاتی ہے. وہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ نے. خبر کو کیا کیا ہو جاتا ہے, ایدر اٹ کین بیکم منصوب, اور اگر با زائدہ ایڈ کیا ہوا ایمفیسس کے لیے پھر خبر مجرور ہوگی. دیٹس آل. ٹھیک, بیسیکلی یہ چار طریقے ہیں نگیٹ کرنے کے. اب انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی سینٹنس کے ساتھ, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی آپ کی. الرجل مسلمن, مسلمن, الرجل مسلمن. اوریجنل آپ کا کیا ہے؟ الرجل مرفوع ہے, یہ آپ کا مبتدا ہے. مسلمون خبر ہے آپ کی, مرفوع ہے, یہ بھی یہ ریگولر جملہ ہے. الرجل مسلمون. اب اس کو انہوں نے نگیٹ کرنا ہے, تو پہلے ما لیا, مر رجل, اس کو کوئی چینج نہیں آیا.
لیکن اب خبر منصوب ہوگی مسلمن، مر رجل مسلمن، کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان آدمی نہیں ہے، یہ مسلمن منصوب خبر. اچھا اب اگر با زائدہ لگانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مر رجل بی مسلمن، میننگ وہی کریں گے، بی کی وجہ سے بالکل نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بیکاز آف دس با یہ پھر آپ کا مجرور ہو گیا. مبتدا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مبتدا سے پہلے آئے گا ماں، لیکن فرق کچھ نہیں پڑے گا مبتدا کو. اس کا افیکٹ سارا جو ہو رہا ہے وہ خبر کے اوپر ہو رہا ہے. مر رجل مسلمن، مر رجل بی مسلمن. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے بتاتی ہوں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بِغَافِلٍ. ٹرانسلیشن میں ایسے ہم کو جس کا ڈفرنس اس طرح سے نہیں کرتے کہ با کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، بٹ اس با کی وجہ سے ٹرانسلیشن میں یہ فرق آتا ہے کہ جی اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے. نہیں، اللہ بالکل غافل نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو. لیسا دیکھ لیں، لیسا الرجل مسلمن، اگین خبر نصب ہو گئی. لیسا الرجل بی مسلمن، لیسا لگ کے مبتدا پہ کوئی فرق نہیں آ رہا، اونلی دا افیکٹ از فیلٹ آن دا خبر، خبر چینج ہوتی چلی جا رہی ہے. کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ جی، خبر کو ہم منسوب کریں یا مجرور کریں، مطلب یہ کس کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہاں پہ کون سا ہونا چاہیے؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے ہم نہیں کر رہے، ہم قرآن میں دیکھیں گے لکھا ہوا تو آپ کو یہ دو سچویشنز مل سکتی ہیں. اس اچھا. صورت میں مجرور ہوگا جب با لگا ہوا ہوگا ساتھ میں، اس کے علاوہ تو نہیں ہوگا. اور اگر ما لگا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی خبر جو ہے منصوب ہوگی، ایسی صحیح. منصوب نہیں ہوگی. تو مطلب ان دونوں میں کوئی فرق ہے، ان دونوں کے مطلب میں میننگز میں ہاں کوئی میں نے آپ سے فرق کہا ہوگا؟ نا جی، با اگر لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت ایمفیسس ہے اس بات پہ، صحیح. اس کو مطلب اس پہ ایڈڈ آپ کہہ لو کہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے اس کو. جی سملرلی لیسا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. بی مسلمن، بی جو لگا ہوا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات پہ زور دے کے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. The four variations yield similar meanings. Let us go through each variable and see how it differs from the alternative. اب وہ بتا رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. با زائدہ جو ہے، let's say کہ یہ با جو لگا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ The ba is used for extra emphasis. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ زیادہ اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، یہ آپ کہہ لیں اس چیز کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے ہے. It is considered زائدہ اور extra, meaning that its presence does not change the role of the word in the sentence. Meaning یہاں پر یہ پہلے مسلمن تھا نا اوریجنلی، با لگ گیا تو مسلمن ہو گیا. یہ مسلمن ہونے کی وجہ سے اس کا رول نہیں چینج ہو گیا. یہ صرف جیسے ابھی آپ نے کوشچن کیا تھا نا کسی نے کہ یہ پھر متعلق بالخبر کیوں نہیں کہلایا جا رہا؟ نہیں، رول اس کا خبر کا ہی ہے، صرف اس کی حیت چینج ہو گئی بیکاز آف دس با. یہ اب متعلق بالخبر نہیں ہے، اٹ از اے خبر. ٹھیک ہے، تو اس لیے رول چینج نہیں ہوتا سینٹینس میں اس ورڈ کا، یہ صرف ایمفیسس کے لیے، اونلی فار ایمفیسس. The variation without the ba translates as not، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور جب اگر با آ گیا تو اس کو ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ not at all، یعنی بالکل بھی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ بالکل مسلمان نہیں ہے. یہ فرق ہے دونوں کی ٹرانسلیشن میں. اور یہ دیکھیں وہی بات جو آپ لوگوں کی تھوڑی سی تھی کنفیوژن بھی بات، وہ کیا لکھا ہے؟ The خبر with the ba on it is with the ba on it is still considered a khabar. This is one of the few cases in which a jar majroor in a jumla ismiya is not considered a muta'alliq bil khabar. ٹھیک ہے، اس سچویشن میں جبکہ با زائدہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس جار مجرور کو متعلق بالخبر نہیں کہیں گے، بیکاز اٹس با زائدہ. اور با زائدہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ جملے کے شروع میں ما لگا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ با زائدہ ہی ہے، یہ ایسی با نہیں آ گیا یہاں پر. اگین ہم پیچھے بھی پڑھ کے دیکھ چکے ہیں جملہ فعلیہ میں کہ ما کس لیے یوز ہوتا ہے کہ جب ریفیوٹیشن کرنی ہوتی، میننگ کہ کوئی آپ کو کوئی اور بات کہہ رہا تھا، اس کی نیگیشن آپ نے کرنی ہے بات کی. یہ نارمل نیگیشن نہیں ہے، یہ آپ اس بات کی نیگیشن کر رہے ہیں جو ڈبیٹ کوئی چل رہی ہے، کوئی بحث چل رہی ہے، اس میں تو اس میں ما یوز ہوتا ہے. لیسا جو یوز ہوتا ہے یہ ریگولر، جس طرح ہم نے اس میں جملہ فعلیہ میں دیکھا تھا کہ لا اگر یوز ہو رہا ہے تو لا از ریگولر نہیں، کہ ایسا نہیں ہو رہا، بس بات ہو رہی ہے صرف. اچھا لیسا جو ہے، بس لیسا پہ تھوڑا سا غور کریں. لیسا جو ہے
لیسا از این odd type of فعل ماضی. لیسا بیسیکلی ہمارا فعل ہے، فعل ماضی ہے جو کہ ذرا سا odd ہے. odd کیوں ہے؟ یعنی اس کی بھی جس طرح ہم نے فعل کی وہ دی ہے نصرہ کی، جس طرح نصرہ، نصرہ، نصرو، یہ سارے جو ہم نے پڑھے ہوئے فعل ماضی میں جو کنجوگیشن پڑھی ہوئی ہے، لیسا کی بھی کنجوگیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی کنجوگیشن ہوتی ہے. اور اس کا صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جب لیسا اگر جملے میں آ گیا اور وہ جملہ جو ہے ہوا، ہما، ہم، انتا، انتی، کسی پروناؤن سے شروع ہو رہا ہے اگر وہ جملہ، تو اس پروناؤن کو ہٹا دیتے ہیں. وائی؟ بیکاز اس لیسا کے اندر پروناؤنز آلریڈی چھپی ہوئی ہیں. سو اس کی پروناؤن یوز ہوتی ہے. پھر صرف یہ آگے اگزامپل آ رہی ہے، میں اس پہ آپ کو کلیئر کر دوں گی. ابھی صرف میری بات پہ غور کریں کہ اگر لیسا استعمال ہو رہا ہے جملے کو نیگیٹ کرنے کے لیے اور وہ جملہ کسی پروناؤن سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کسی بھی پروناؤن سے ہو سکتا ہے، اس میں فیمینن پروناؤن ہو، سنگولر ہو، اینی پروناؤن، تو وہ پروناؤن پھر یوز نہیں ہوتی. پھر لیسا کی وہ فارم یوز ہوتی ہے جو اس پروناؤن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ لکھا ہوا یہاں پر، آپ یہ دیکھیں لیسا کا یہ چارٹ ہے. ہوا لیسا، ہما لیسا، ہم لیسو، ہیا لیست، ہما لیستا. بالکل یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے نصرہ کی طرح. یہاں پہ بس چینج آتا ہے اس میں. ہننا لسنا، اس میں سب یا غائب ہو گیا. لیسنا نہیں ہے، یہ لیسنا نہیں ہے، یہ لسنا. ہننا لسنا. اور پھر اس کے بعد سے پوری سب میں یا غائب ہے، آگے پھر یا آئے گا ہی نہیں واپس. ہننا لسنا، انتا لستا، انتما لستما، انتم لستم، انتی لستی، انتما لستما، انتنا لستنا، انا لستو، نحنو لسنا. باقی تو کنجوگیشن سب ہم نے کی ہوئی ہے پہلے، اس میں کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. تو ہننا سے پہلے ریگولر ہے سارا، جس طرح نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، بالکل سیم ہے. یہاں پر پھر آپ کا جب ہننا لسنا، نصرنا جس طرح ہوتا تھا اس طرح انہوں نے وہ کر دیا اور آگے پھر وہ کنٹینیو ہو گیا، یا دوبارہ واپس نہیں آیا. یہ چارٹ سے کوئی ریلیٹڈ کوشچن ہے تو پلیز پوچھئے. Any question? نہیں، یہ چارٹ تو وہی یاد کرنا ہوگا. یہ یاد ہی کرنا ہے، اور اٹس سمپل، اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، یہ بالکل ایزی ہے. ٹھیک ہے، بس وہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں جو میں بات کر رہی تھی نا، کہ اگر پروناؤن سے جملہ اس میں شروع ہوگا تو پھر پروناؤن ہٹ جائے گی. وہ ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. جی. To make negate a sentence that has a pronoun as a mubtada using laysa, conjugate laysa according to the pronoun. یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل. Get rid of the pronoun, put the khabar in nasab, or attach a ba to it and put it in jar. For example, original جملہ ہے انتا مؤمنون. انتا you are مؤمنون، مومن، you are مومن، انتا مؤمنون. اب لگانا نگیٹ کرنا ہے کہ جی یو تم مومن نہیں ہو. انتا ہمارا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن میسکولن ہے، تو اس میں لیسا کا بھی جو سیکنڈ پرسن میسکولن فارم ہے لستا، وہ یوز کریں گے. اور پھر خبر کو ہم نے منصوب کر دیا مؤمنن، یا پھر با لگا کے خبر کو مجرور کر دیا بی مؤمنن. میچ کرنا ہے آپ نے پروناؤن کے ساتھ لیسا کی فارم. انتا تھا، لستا ہوگا. انتی ہوتا تو لستی ہوتا، یہاں پر انتنا ہوتا تو لستنا ہوتا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ذرا پانی پی لوں. سیکنڈ میں انہوں نے ہننا کیا دیا ہوا ہے؟ فیمنن. ہننا مؤمناتن، یعنی وہ جو ہیں ساری مومنات ہیں. یہ آپ کو مبتدا آپ کا یہ ہے اور یہ آپ کی پروناؤن ہے. اب اس کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے لیسا کے ساتھ. تو ہننا کی طرح جو لیسا کی فارم ہے وہ ہے لسنا. سو لسنا، اب پھر اس کو ہمیں منصوب کرنا ہے مؤمناتن، اور یہ منصوب ہی ہے. یہ یاد رہے، آئی ہوپ کہ یو اسٹل ریمبر کہ آتن جو ہے وہ نصب اور جر دونوں کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر آتن جو ہے نصب کے لیے ہے. لسنا مؤمناتن، یا پھر اگر آپ نے با ایڈ کرنا ہے لسنا بی مؤمناتن. ٹھیک ہے، لسنا بی مؤمناتن، یہ دونوں فارم ہو سکتی ہیں. خبر کا چینج ہونا ضروری ہے. خبر ادھر منصوب ہو جائے گی یا خبر با کی وجہ سے مجرور ہو جائے گی. سو یہ ڈفرنس ہے بیسیکلی ماں کا اور لیسا کا.
ماں میں صرف خبر پہ اثر پڑتا ہے، لیکن لیسا میں یہ بھی یاد کرنا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ کسی پروناؤن سے شروع ہو رہا ہے تو وہ پروناؤن ہٹا دی جائے گی اور لیسا کی وہ والی فارم جو ہے یوز ہوگی. ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، یہ لیسا آپ نے کہا اگر پروناؤن ہے، تو کیا صرف یہ صورت نہیں ہے کہ اگر پروناؤن ہوگا تبھی ہم لیسا لگائیں گے ورنہ ماں لگائیں گے؟ یہ کنڈیشن نہیں ہے؟ نہیں لیسا آ سکتا ہے، ویسے بھی تو آ سکتا ہے نا کہ اگر اس کے ساتھ لیٹس سے کہ کوئی وہ انتا یا انتی اس طرح کی چیز نہیں لگی ہوئی، صرف وہ آپ کے پاس کوئی ورڈ ہے دوسرا، یہ بھی تو ہو تو سکتا ہے نا. پھر ماں اور لیسا میں فرق کیا ہے؟ مطلب دونوں ہی نیگیشن کے لیے؟ ماں جو ہے وہ ریفیوٹیشن کے لیے ہے کہ کوئی کچھ صحیح اور کہہ صحیح. رہا تھا اور اس جی کو آپ نے نگیٹ کرنا ہے. لیسا ریگولر نگیشن ہے بس، جی ٹھیک ہے نا، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. جس اوکے. طرح میں نے کہا کہ جی آج گرمی نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن اب کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آج سردی ہے یا آج گرمی ہے، تو میں کہوں نہیں آج گرمی نہیں ہے، اس کے لیے پھر ماں استعمال ہوگا. جی ٹھیک ہے، اسٹرانگر جسے کہتے یا ہیں. اسٹرانگر اس کے لیے. اچھا take a look at the examples below. Notice how the different tools of negation are used in the Quran and notice how this affects the translation. اب انہوں نے پہلا ایگزامپل دیا ہوا ماں پلس مرفوع مبتدا اور خبر اس کی منصوب ہوئی ہے. ما هذا بشرا، ماں از ریفیٹیشن. سو وہ کہتے تھے نا کہ یہ جو ہے یہ انسان نہیں ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا جاتا تھا، یہ مطلب ڈفرینٹ جو چیزیں تو اس کی ریفیٹیشن کی جاری نہیں، ایک پہلے نہیں لگا کے نہیں، یہ انسان نہیں ہے. نو دس از ناٹ اے ہیومن. ما ھذا بشرن، نو پہلے لگا کے انہوں نے شو کر دیا کہ یہ ایک بہت اسٹرانگر نیگیشن ہے، اور آپ کی خبر جو ہے آگے بشرن آپ کی منصوب ہو گئی خبر. یہ پہلی سچویشن. دوسری سچویشن ما پلس مبتدا مرفوع اور پھر با زائدہ لگایا تو اس کی خبر مجرور ہونی ہے. وما اللہ، اللہ ورڈ اللہ آپ کا مبتدا، بی غافلن یہ آپ کی خبر with با زائدہ. یہ کس طرح مجھے پتا چلا کہ یہ با زائدہ ہے؟ کیونکہ جملے کے شروع میں ماں لگا ہوا ہے. ماں نہ ہو تو پھر یہ دوسرا والا با ہو سکتا ہے، ماں کی وجہ سے اس کو با زائدہ ہی کہیں گے. اگین ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ از ناٹ ایٹ آل ہیڈلیس، میننگ اللہ تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہے، ایمفسس کے ساتھ. لیسا، اب لیسا پلس مبتدا مرفوع اور خبر منصوب. لیسو سواءن، لیسو سواءن. اب لیسو جو ہے بیسیکلی پلورل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دے آر ناٹ دا سیم، یعنی یہ پلورل اور تھرڈ پرسن، پلورل اور تھرڈ پرسن کہ دے آر ناٹ دا سیم، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. پھر لیسا پلس مبتدا مرفوع با خبر مجرور. لیسا بی ظلامن، لیسا بی ظلامن. ہی، اب ہی استعمال ہونا تھا تو لیسا استعمال ہوا، یہاں دے ہونا تھا تو لیسو استعمال ہوا. لیسا بی ظلامن، ہی از ناٹ ایٹ آل این اپریسر. ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل کہاں سے ہمارے پاس آیا ہے؟ بی کی وجہ سے، یہ با زائدہ کی وجہ سے. با زائدہ جو ہے وہ بھی میننگ میں وہ لے کے آتا ہے ایک وزن، کہہ لیں کہ مطلب کوئی شک نہیں ہے. لیسا بی ظلامن، he is not at all an oppressor. Also know that if the sentence contains a muta'alliq bil khabar, neither ma or nor laysa have an effect on the muta'alliq bil khabar. یہ آپ کو automatically پتہ چل جانا چاہیے. لیسا اور ما کا effect کس پہ ہوتا ہے؟ صرف خبر پہ ہوتا ہے، نہ مبتدا پہ ہوتا ہے نہ متعلق بالخبر پہ ہوتا ہے. کوئی effect نہیں ہوتا ان پہ، صرف اور صرف خبر چینج ہو کے یا تو منصوب ہو جاتی ہے یا پھر با زائدہ کی وجہ سے مجرور ہو جاتی ہے. تو جو لیسا اور ماں کا ایفیکٹ اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا، صرف خبر پہ ہوتا ہے. ابھی تھوڑا ہم ایگزامپل کر لیتے ہیں نا، تو اس سے تھوڑی اور چیز کلیئر ہو جائے گی. چلو جی ہینڈ ریز کر لیجیے اپنا، سب کی باریاں آئیں گی، اس لیے خیر ہینڈ ریز نہ بھی کریں، میں باری باری سب کو بول ہی دوں گی. جی ہم عالیہ سے شروع کریں گے، پھر سائمہ، پھر عظمیٰ. ٹھیک ہے جی عالیہ آپ پہلے کیجیے. ہی مؤمنۃن، اس کی جو ساری جو چاروں آپشنز ہیں نا ماں اور لیسا کو دونوں کی، وہ بتائیے کہ کیا ہوگا یہ. اچھا چاروں آپشنز بتانے اس کے. جی جی پہلے مطلب 2 ماں کی اور 2 لیسا والی. ہی ٹھیک ہے مؤمنۃن. جی، تو ماں ہیا مومنتن. گڈ جاب. ماں ہیا، کیونکہ ہیا ہمارا مبتدا ہے تو پھر یہ جی ہماری مؤمنۃن ہو گئی. گڈ. اب لکھنے میں مجھے دیر لگتی رہے گی، ایک سیکنڈ. مؤمنۃن.
گڈ. نیکسٹ بتائیے. جی ماں کا پھر آ جائے گا ما ہیا بمؤمنتن. گڈ. ما ہی بمؤمنۃ. میں صرف کچھ ضروری والی حرکات صرف لگا رہی ہوں، ورنہ ٹائم بہت لگے گا مجھے. جی اوکے. بمؤمنۃ. پھر چونکہ لیسا. یہ ہیا ہے تو ہیا کا آ جائے گا لیست. لیست مومنتن. ایک سیکنڈ. لیست. لیست آگے کیا بولا آپ نے؟ مومنتن. مؤمنتن. گڈ جاب. مؤمنتن. جی. اور دوسرا والا اس کا لیسا کا وہ ہو جائے گا لیست بمؤمنتن. لیسا سوری لیست. لیست بمؤمنۃ. گڈ. اوکے جی. جی سائمہ نیکسٹ والا. درس طویل. درس طویل، اس میں تو کوئی بھی مطلب پروناؤن تو نہیں ہے، تو سمپل یہ ہوگا. یہ ما الدرس مدرس. مدرس طویلا. اوکے. درس اور طویلا. گڈ. طویلا ہو گیا کیونکہ یہ آپ کا منصوب ہونا ہے اس میں. گڈ. طویلا. جی. اور اس میں ہو جائے گا با طویلا. بی طویلا. بی طویلا. طویلا ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہو گیا بی. اس کے میں لکھ دیتی ہوں، میں یہی لکھ دیتی ہوں بی طویلا. ٹھیک ہے نا. یہ بی طویل با کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، باقی یہ تو وہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا لیسا والا ہے تو کیا لکھوں یہاں پر؟ اس میں بھی سیم ہی ہوگا درس طویلا. ہاں بیکاز دیر از نو پروناؤن، اس لیے اس کو ہم لیسا کو استعمال کریں گے. لیسا الدرس خبر کیا ہوگی اس کی؟ خبر یہ طویلا. طویلا. اوکے. اور جو نیکسٹ والا ہے پھر وہی چیز آپ کی کیا ہوگی اس کی؟ بی طویل. بی طویل. بیسیکلی اس میں جو یاد رکھنا ہے آپ کو وہ کیا یاد رکھنا ہے کہ چونکہ اس میں پروناؤن نہیں تھی تو ہمیں ہٹانا نہیں پڑا. ٹھیک. اور جو ہمارا درسو یہ ہمارا بیسیکلی طویلاً اور لیسا کو میچ کرنا ہے. اس میں نیچے انہوں نے شاید لکھا ہوگا. لیٹ می جسٹ سی اس میں ہے. ایک سیکنڈ اوکے. میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ میں نوٹیفائی کرا دوں. اوکے. یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا نا اس کو دیکھ لیجیے گا. وین کنسٹرکٹنگ اور ٹرانسلیٹنگ میک شیور دیٹ لیسا اینڈ دا خبر میچ ان نمبر اینڈ جینڈر. ٹھیک ہے. نمبر اور جینڈر خبر اور لیسا کا میچ کرنا چاہیے. تو یہاں پر کیونکہ طویلاً یہاں پر اگر طویلن تھا، اگر یہ طویلتن ہوتا، تا مربوطہ لگا ہوتا، فیمنن ہوتا تو پھر ہم فیمنن لیسا استعمال کرتے. یہ چونکہ میسکولن ہے، سنگولر ہے، اس لیے ہم نے میسکولن اور سنگولر لیسا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ جی. ہاں. اوکے. عظما ہم من الخاسرین. جی. ماں کے ساتھ یہ خاسرینہ تو خود بھی ایک وہی ہے، منصوب ہے. تو ماں ہم من خاسرین منصوب کیسے ہے؟ سوری غور سے دیکھیے. اٹ کین بی منصوب، لیکن اس وقت منصوب نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے منصوب؟ اس وقت یہ کیوں نہیں ہے؟ من کی وجہ سے. ہاں من کیونکہ حرف آف جر ہے. جر ہے، حرف آف جر ہے. من تو یہ پھر الخاسرین. تو خاسرین ہمیں پتہ ہے کہ یہ مجرور ہے. اچھا جی. ماں لگا کے نگیٹ کرنا ہے ہم نے، تو کیا کریں گے ہم؟ تو کیا ہم من کو ہٹائیں گے یا آپ ماں؟ بتائیں مجھے.
من کو اگر ہٹائیں گے تو کیوں ہٹائیں گے؟ what rule do we apply کہ من ہٹائیں گے ہم؟ لیکن یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جار مجرور اگر ہم سمپل سینٹینس میں دیکھیں تو یہ کیا متعلق بالخبر ہی ہے؟ یس، گڈ جاب. تو یہ متعلق بالخبر ہے، ہمیں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ماں کا افیکٹ اس پہ ہوتا ہی نہیں ہے. بس تو سمپل ہم شروع میں ماں لگا دیں گے اور باقی سینٹینس پورا وہی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو؟ جی 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 ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تھا ہی متعلق بالخبر، تو اس لیے متعلق بالخبر کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، تو وہ تو ایز اٹ از رہے گی. اس جملے میں خبر تھی ہی نہیں، تو اس لیے ہم اس کو ایز اٹ از رکھ دیں گے. تو یہ بس ماں لگا دیں گے. اسی طرح اس میں جو اب با کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، با کی بھی نہیں ہے کیونکہ خبر ہی نہیں ہے، وہ تو خبر کے ساتھ لگاتے ہیں ہم با. تو اسی لیے دیکھ رہے ہیں اب 2 لائنیں کیوں دی ہوئی ہیں انہوں نے، بس لیسا کا بھی ایک ہوگا اس کے اندر، لیسو کی فارم آ جائے گی. لیسو، گڈ جاب، کیونکہ ہم ہے تو لیسو لیسو من الخاسرین، خاسرین. کیونکہ ہم ہٹا دیں گے ہم پھر. اچھا فریان، یہ مطلب اگر آؤٹ سائڈ پروناؤن ہے تب بھی ہم ماں یوز کر سکتے ہیں؟ مطلب جی جیسے مجھے لگا تھا شاید لیس صرف وہی یوز کریں گے. نہیں، وہ صرف چینج یہ ہے کہ اگر لیسا کی کوئی فارم آپ کو یوز کرنی ہے، اگر آؤٹ سائڈ پروناؤن ہے تو پھر لیسا کی فارم وہ والی یوز کر کے اس پروناؤن کو ہٹا دینا ہے. مگر جب ماں اگر یوز کریں گے آؤٹ سائڈ پروناؤن کے ساتھ تو اس پروناؤن کو ہٹانا نہیں ہے. اٹس جسٹ دیئر، صرف لیسا کے ساتھ ہے کہ وہ چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور یہ لاسٹ والا جو ہے اس کو بھی میں کر دیتی ہوں. من مصر امہ، من مصر امہ. اگین یہ من کی مصرا جو ہے یہ اس لیے لکھا ہوا ہے مصرا کیونکہ یہ اپنی شکل کو شو نہیں کر سکتا. دس از پارٹلی فلیکسیبل یہ ورڈ، اس لیے یہ مجرور ہے مگر شو نہیں کر رہا. دیٹ مینس کہ یہ اگین یہ متعلق بال خبر ہے، تو اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے. سمپل یہاں پر ماں لگا کے اور آگے امہ، اور پورا مطلب سینٹینس ویسے کا ویسے ہی آپ کا آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز بس یاد رکھیں. اور یہ میں ایک دفعہ لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ یہ من حرف آف جر ہے جس نے مصرا یہ مجرور ہے مگر یہ اپنا سٹیٹس شو نہیں کر سکتا، جر نہیں شو کر سکتا، اس لیے مصرا ہے. اسی طرح یہاں پر لیسا امہ، نہیں لیست امہ. Sorry, it shouldn't be لیست, it should be لیسا. It should be لیسا کیونکہ الگ سے تو وہ ہے ہی نہیں. سو ہمیں میچ کرنا ہوتا ہے خبر کا اور لیسا کا میچ کرنا ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس خبر ہے ہی نہیں، سو اس لیے ہم لیسا ہی لگائیں گے یہاں پر. اس کو میں اس کو آگے پورا جملہ وہی ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک، یہ چیز کوئی کلیئر ہوئی ہے آپ کو؟ اچھا، یہ دیکھ لیں گے جملہ، اس کو یاد رکھیے گا کہ لیسا اور ماں متعلق بالخبر پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب جب اس پہ خبر پہ، اس میں صرف میں ایک چیز آپ کو اوپر ذرا دیکھنا چاہ رہی ہوں. اوکے ٹھیک، اس ایگزامپل میں ان میں کچھ آپ کو چیز اگر پوچھنی ہے تو پلیز پوچھیے، کیونکہ ہم یہیں پر اینڈ کریں گے، ابھی آگے آج نہیں چلیں گے، اس کانسیپٹ پہ یہیں پر رکیں گے ہم. یہ جو لاسٹ والی ہے اس کو کیا لکھیں گے؟ لیسا ام من مصر. باقی وہی رہے گا سب کچھ، جس طرح ماں میں چینج نہیں ہوا اسی طرح اس میں بھی چینج نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ اس کو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ریکارڈنگ میں شیئر کر لوں گی. ریویو ضرور کر لیجیے گا اس کو آپ انشاءاللہ تعالی. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, یہ کافی ایزی ہے. بس دونوں کے ایک ہی طرح کے رول ہیں. صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر پروناؤن مبتدا کی فارم میں آئی ہوئی ہے تو پھر لیسا کی وہ والی فارم یوز کرنی ہے اور پروناؤن کو ہٹا دینا ہے. دیٹس اٹ. اس کا افیکٹ صرف خبر پہ ہوتا ہے. مبتدا بالکل چینج نہیں ہوتا, متعلق بالخبر چینج نہیں ہوتی. صرف خبر کا سٹیٹس چینج ہوتا ہے, نصب ہو جاتا ہے وہ اگر لیسا یا ما لگتا ہے ساتھ میں, اور اگر با کے ساتھ آئے گا تو پھر مجرور ہو جائے گا. دیٹس آل. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.